ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اب مختلف ریاستیں ہوئی، اب یہ نفرت کے پجاری گوا بھی پہنچ چکے ہیں۔ گوا پولیس نے چرچ کے سامنے ایک ڈھانچے کے اوپر دیوی کی مورتی رکھنے کے الزام میں 10 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ واقعہ جمعہ کو جنوبی گوا کے سانکولے میں پیش آیا اور واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں مورتی پکڑے ہوئے لوگوں سے آنے اور دیوی کا آشیرواد لینے کی درخواست کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد علاقے کے لوگوں نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی اور امن برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کرنے کو کہا، جس کے نتیجے میں علاقے میں پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ اس معاملے میں ورنا پولیس نے 10 ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ پولیس نے کہا کہ ہم نے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور معاملے کی تحقیقات کے لیے انہیں تھانے بلانے کی رسمی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کے لیے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے، کسی بھی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے ہندوتوا کے لوگ کس انداز میں جو ہے سازشیں رچتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ اس بات کو جان سکتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ کسی اور ریاست میں ہوا ہوتا تو بجائے اس کے کہ یہ جو مورتی لے کر کے چرچ کے پاس گئے ان لوگوں کی مقدمہ درج ہوتا، بلکہ جن لوگوں نے آبجیکشن کیا انہی کے گھروں پر بلڈوزر چل جاتا۔ اس لیے کہ بھارت کی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ سخت ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ شیئر کر کے پھر اس کے بعد معافی مانگ کر آپ قانون سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس وقت نفرت پھیلانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی اس پھٹکار پر لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، انتظامیہ کتنی سخت ہوتی ہے، پولیس کتنی سخت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ اس لیے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے بھی کسی فرمان کو پولیس یا انتظامیہ حکومت سنجیدگی سے لیتی بھی نظر نہیں آ رہی، ورنہ ہیٹ اسپیچ پر اس وقت تک جتنا سخت ہوا ہے سپریم کورٹ، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ نے اداکار اور تمل ناڈو کے سابق رکن اسمبلی یسوی شیکھر کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ سے متعلق اپنے خلاف درج ایک معاملے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو اس کے اثرات اور رسائی کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ آج جسٹس BR گوئی اور جسٹس PK مشرا کی بینچ مدارس ہائی کورٹ کے 14 جولائی کے حکم کے خلاف شیکھر کی داخل عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ ہائی کورٹ نے ان کے ذریعے شیئر کردہ پوسٹ سے متعلق مجرمانہ کارروائی کو رد کرنے کے مطالبے والی عرضی خارج کر دی تھی۔ اس معاملے میں سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے سوشل میڈیا پوسٹ پر ملزم کو سزا ملنی ضروری ہے۔ ایسے معاملوں میں صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، ایسے لوگ مجرمانہ کارروائی سے نہیں بچ سکتے۔ ادھر ناظرین گرامی، راہل گاندھی نے اس وقت ایک بڑا بیان دیا ہے RSS کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ سرکار یعنی BJP حکومت نے اس وقت تمام کے تمام شعبہ جات میں RSS کے اپنے لوگوں کو جو ہے منتخب کیا ہے، تعین کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آج لداخ کے لیہ پہنچنے والے راہل گاندھی نے اس وقت RSS کو لے کر کے تنقید کا نشانہ بنایا ہے BJP حکومت کو، اور انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مرکزی حکومت نے اور ان کے وزراء نے ہر جانب RSS کے
خاص ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو تعین کر دیا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر وہی لوگ فائز ہیں جس کی وجہ سے اس وقت خاص ذہنیت کام کر رہی ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے RSS کو جیسے ہی راہل گاندھی نے اس وقت نشانے پر لیا ہے، اس وقت اس کے اس بیان سے جو ہے بھونچال مچی ہوئی ہے اور بوال مچا ہوا ہے سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے ساتھ وہاں کی پولیس بدسلوکی کر رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے؟ جی ہاں، 45 رائٹس نام کے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے جو انسانی حقوق کے لیے سرگرم رہتی ہے، اور ایک غیر سرکاری تنظیم ہے یہ، کہ بنگلہ دیش پولیس فورس کی خصوصی عسکری یونٹ مسلح پولیس بٹالین جس کو APBN کہا جاتا ہے، اس کے اہلکار کاکس بازار شہر کے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے روہنگیاؤں کو منمانے طور پر حراست میں لے رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بنگلہ دیش کی پولیس نے میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو لاٹھیوں سے مارا پیٹا، گلا گھونٹا، اذیت رسانی کے دیگر طریقے استعمال کیے تاکہ وہ بھتے وصول کر سکیں۔ بعض اوقات یہ رقم ہزاروں امریکی ڈالر کے برابر ہوتی ہے۔ APBN کو جولائی 2020 میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس فورس پر روہنگیاؤں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات بارہا لگ چکے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے بھی مجبور ہیں اور مظلوم ہیں، اپنے علاقے کے ظالموں کے ظلم سے بچ کر کے یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، تو یہاں بھتے کے نام پر منمانی گرفتاریاں اور ان کو ہراساں کرنے کا الزام جو ہے HRW یعنی ہیومن رائٹس واچ نے بھی لگایا ہے۔ 45 رائٹس، ہیومن رائٹس واچ دونوں نے کہا کہ ان کی رپورٹنگ کیمپوں میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کی انٹرویوز پر مبنی ہے۔ ناظرین، روہنگیا مجاہرین کی قسم پرسی کی حالت یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مقیم ہیں بنگلہ دیش میں، جس میں سے بیشتر کا تعلق ہمسایہ میانمار کے رخائن ریاست کی مسلم اقلیت سے ہے۔ سن 2017 میں لاکھوں روہنگیاؤں کو اس وقت میانمار چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا جب وہاں کی فوج نے اور وہاں کے دنگائیوں نے، وہاں کے دہشت گردوں نے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس واقعے نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا، اور میانمار میں تشدد کے ان واقعات کو نسل کشی سے تعبیر کیا گیا، اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں معاملہ ابھی بھی زیر غور ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائیوں کو جس انداز میں میزبانی کرنا تھا، بنگلہ دیش حکومت کر تو رہی ہے، لیکن اس کے ماتحت میں جو اس وقت فوج اور اس طرح کی جو بٹالینز ہیں ان پر جو ہے لگاتار اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ یہاں کی حکومت کو چاہیے کہ اس بات کو سنجیدگی سے لے اور مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کے خلاف جو ہے کارروائی کرے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی ایک کارگزاری رپورٹ کو لے کر کے بڑی پھٹکار لگائی ہے۔ جہاں سپریم کورٹ نے حمل ضائع کرنے کے مطالبے کو لے کر عصمت دری متاثرہ کی عرضی پر وقت برباد کرنے کی کارگزاری کو لے کر گجرات ہائی کورٹ کے خلاف سخت ناراضگی ظاہر کی۔ اس معاملے میں عدالت عظمیٰ نے 20 اگست یعنی اتوار کی شام تک میڈیکل رپورٹ مانگی ہے۔ عدالت نے سماعت کے دوران گجرات حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب اس معاملے کی سماعت پیر کے روز ہوگی۔ عدالت عظمیٰ کا ماننا ہے کہ گجرات ہائی کورٹ نے اس معاملے میں بیش قیمتی وقت برباد کر دیا۔ جسٹس BV ناگرتنا کی بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ عدالت ریاست گجرات کو نوٹس جاری کرتی ہے۔ وکیل ساتھی کھرڈیال نے اس نوٹس کو قبول کر لیا ہے، جبکہ گجرات ریاست نے سبھی فریقین کے لیے نوٹس قبول کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، گجرات ہائی کورٹ سے جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اکثر فیصلے پر جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کی ناراضگی ایک ایک کر کے سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، یوپی سے خبر یہی آ رہی کہ یوپی کے CM کے دفتر سے جو ہے اس وقت ان خبروں کو انویسٹیگیٹ کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے حکومت کے خلاف کوئی لکھاری نے کچھ لکھا ہو یا کوئی صحافی نے کچھ لکھا ہو۔ اب اس کو جو ہے آپ کیا کہیں گے خود اندازہ لگائیں۔
यूपी के सीएम के दफ्तर से ऑफिशियल फरमान आया हुआ है डीएम्स को और डीसीस को, और उनको कहा गया है कि फैक्ट चेक नेगेटिव आर्टिकल्स जो हुकूमत के खिलाफ है उनकी इन्वेस्टिगेट करें, उनकी तफसीलात इकट्ठा करें। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब यह है कि इसके साफ और वाज़ेह लफ्जों में अगर कहा जाए तो यह है कि जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और उस तरह के आर्टिकल जिन अखबारात में छपे हुए हैं उन आर्टिकल की छानबीन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी हुकूमत अगर गलत भी कर रही है और उस पर किसी ने आर्टिकल लिखा है तो डीएम को और दीगर लोगों की जिम्मेदारी बनती है डीसीस की कि वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट वहां पहुंचाए। जब रिपोर्ट वहां पहुंचाई जाएगी तो फिर वो लिखने वाले सहाफ़ी के खिलाफ और अखबारात के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में जो है ये खबर तफसीलात के साथ छपी हुई है। यानी मतलब ये है कि अगर अब आप हुकूमतों के खिलाफ भी जो उनकी गलत काम है, जो उनकी हुकूमत को बदनामी का सबब बन सकती है, इसे आर्टिकल लिखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब डीएम और डीसीस को अगर यूपी के सीएम के दफ्तर से डायरेक्टली फरमान जारी हुआ है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी के अखबारात में जिन्होंने अब तक हुकूमत पर तनकीद की है उस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, भारत के मुख्तलिफ एयरपोर्टों में गैर कानूनी तौर पर सोना स्मगल करने का अलग अलग तरह की वारदात पेश आती रहती है, वाक़यात पेश आती रहती है और सोना जब्त करने की छापामार कार्रवाई के दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक केरला के मुकीम शख्स से जो है मुंबई, जो दुबई से मुंबई आ रहा था इंडिगो फ्लाइट से, उसके पास से ये कीमती घड़ी जिसमें रोलेक्स और दीगर महंगी कंपनियों की घड़ियाँ थी, जिसकी जुमला जो वैल्यू बताई गई है वो 54 लाख रुपीस बताई गई, जो 18 कैरेट गोल्ड जो है उसके साथ लगी हुई थी। दूसरा पैसेंजर जो मुसाफिर था वो कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखता है, उसने 24 कैरेट गोल्ड जो छुपा करके ला रहा था, जिसकी जुमला जो है अगर वेट किया जाए तो 2250 ग्राम बन रही थी, और अंडरगारमेंट्स में जो ये छुपा करके लाने की कोशिश हो रही थी सोने को। उसके बाद एक और पैसेंजर, उसका ताल्लुक रायगढ़ से था, वो केरला और हरियाणा से भी ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों से जो है अलग अलग तैयारों से जो आ रहे थे, अलग अलग ममालिक से, और अक्सर जो है दुबई से आ रहे थे, उनसे पूरा सोना जब्त कर लिया गया। और जुमला सोना जो इस वक्त उसकी कीमत बताई जा रही है वो जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना जब्त करने की, और ये सिर्फ एक मुंबई एयरपोर्ट से खबर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं, और खबर यह है कि इस वक्त साइबर क्राइम आगे बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि साइबर फ्रॉड जिस अंदाज में लोगों को लूट रहे हैं उसकी एक ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र से आ रही है कि 26 साल खातून ने 2,40,000 रुपए साइबर फ्रॉड में जो है नुकसान कर लिया है, खो चुकी है। ये नागपुर से आ रही खबर है। यहाँ नाज़रीन गिरामी बताया जा रहा है कि इस खातून का नाम टिशी वांग लैडोल है, जो लद्दाख के लेह से ताल्लुक़ रखती है, और ये नागपुर के सोमवारी क्वार्टर्स में रह रही है। उसने जो है एक फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। इसी दरमियान में उसने टेलीग्राम ऐप को जो ऑनलाइन जॉब वगैरह फराहम करती है उसको अपलोड कर लिया था। वहीं पर उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस पूछे गए, तो वहाँ पर इस ऑप्शन में उसको जॉब नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसके रुपये लूट लिए जा रहे थे उसके अकाउंट से, और उसको पता भी नहीं चला। अब इस सिलसिले में जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस के जो अलग अलग तरह से आप देखते हैं कि कभी अननोन नंबर से आपके व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ जाता है या आपके मैसेंजर में कोई मैसेज आ जाता है, तो उससे क्लिक करने से पहले 100 बार सोच लिया करें। कोई बेरोज़गार होता है तो समझता है कि ये मेरे फ़ायदा मंद है और उसको अपलोड कर लेता है, फिर उनके बातों में आ जाता है। फिर वो चूँकि इस वक्त गूगल पे और फ़ोन पे के लिए और यूपीआई के नंबर के लिए जो है इस वक्त हर मोबाइल अपने बैंक से जुड़ा हुआ है और अपनी सारा डेटा उसमें जमा किए होते हैं, तो इन हैकर्स को आपका पासवर्ड, ओटीपी या आपकी सारी जानकारी लेने में
ان کے لیے جو ہے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ جس طرح کے میل ویئر آتے ہیں، لنکس آتی ہیں، اس پر کلک کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس پر کلک کرے یا نہ کرے۔ بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی اگر اننون نمبر سے کوئی بھی اپلیکیشن یا کسی ایسی گروپ میں اس طرح کے اپلیکیشنز کے کوئی بھی لنک آتے ہیں تو آپ ہرگز اس پر کلک نہ کریں۔ اب بے روزگار لوگ، نوجوان جو ہے جاب کے آفر سلسلے میں آتے ہیں تو اس پر کلک کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کو فارورڈ کر دے، فلاں کمپنی آفر دے رہی ہے، اس کو 10 گروپ میں آپ شیئر کریں گے تو جو ہے آپ کو فلاں انعام ملے گا، لیکن اس کے لنک میں جاتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت بہت سارے اپلیکیشنز ایسے بنے ہوئے ہیں جو آپ کو لون دینے کے لیے لالچ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فراڈ ہو جاتے ہیں۔ چائنا کی اس کمپنی کے بارے میں حال ہی میں آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے کئی لاکھ جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دے کر کے چلی گئی۔ یعنی لون دینے کے لیے ابتدا میں کچھ پیسے لینے کے نام پر اگر لاکھوں لوگوں سے 10 ہزار روپے، 5 ہزار روپے یا 2 ہزار روپے بھی لے لیے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا بجٹ جمع ہو رہا ہے، اور وہ لے کر کے اپلیکیشن ڈیلیٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس وقت کچھ اپلیکیشنز ایسے بنے ہوئے ہیں لون دینے کی کہ وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں 10 ہزار 15 ہزار کا، اور باخصانے آپ کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے پیچھے جس طرح کے گنڈے لگے ہوتے ہیں اور جس طرح آپ کو ذہنی ہراسانیاں ہوتی ہیں اور جس بڑے پیمانے پر آپ سے سود لیا جاتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس لیے ان تمام سائبر فراڈ سے بچنے کی لوگوں کو ضرورت ہے جو اس وقت دھوکہ دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی کہ یوکرین پر ایک بار پھر روس نے میزائل حملہ کر دیا ہے جس میں 5 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 11 بچوں سمیت 37 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا حملہ ہے ناظرین گرامی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مہینوں سے جاری جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب شمالی یوکرین کے شہر چیرنیہایو میں ایک مرکزی چوراہے پر روسی میزائل حملے کی خبریں سامنے آ رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 37 افراد زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں یوکرین کی وزارت داخلہ نے ہفتے کے روز جانکاری دی۔ وزارت نے کہا کہ جب حملہ ہوا تب لوگ مذہبی تعطیل منانے کے لیے چرچ کی طرف جا رہے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق میزائل حملے میں جو 37 افراد زخمی ہوئے ان میں 11 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس تعلق سے سوشل میڈیا ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا ایک روسی میزائل شہر کے ٹھیک وسط میں ہمارے چیرنیہایو میں گری۔ یہاں ایک چوراہا، پولی ٹیکنک یونیورسٹی اور ایک تھیٹر ہے۔ صدر زیلنسکی کا روس کے تازہ حملے کے تعلق سے یہ بھی کہنا ہے کہ ہفتے کے معمول والے دن کو روس نے درد اور نقصان والے دن میں بدل دیا۔ زیلنسکی کی پوسٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے جس میں مقامی ڈرامہ تھیٹر کے سامنے ایک چوراہا پر ملبہ بکھرا ہوا دکھایا گیا ہے اور وہاں پر کھڑی کاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی ان دنوں سویڈن کے دورے پر ہیں۔ اس درمیان میں روس کا ایک بہت بڑا حملہ سامنے آیا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔